السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج ہم یہاں سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا اس کا حتمی طور پہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس ریفرنس کی تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ آج جاری کیا ہے۔ 10 ججوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اور یہ تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی ایک پرانے فیصلے کے خلاف جاری کیا ہے۔ 10 ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان درخواستوں کی سماعت کی تھی جن درخواستوں میں صدر عارف علوی کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے مشورے پر وزیر قانون فروغ نسیم کی محنت سے تیار کردہ اور بیرسٹر شہزاد اکبر کی معلومات کی بنیاد پر دائر کردہ ریفرنس جو ہے اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس 10 رکنی بینچ کے سامنے چیلنج کیا تھا، اور 10 رکنی بینچ نے اپنے پرانے فیصلے میں 7-3 کی اکثریت سے یہ کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جو اپنی اہلیہ کے اثاثے چھپانے کا الزام ہے اس کی تحقیقات FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کرے، اور وہ اپنی رپورٹ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کرے، جو جوڈیشل کونسل آئین کے مطابق ججوں کے مس کنڈکٹ پر اس کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اس سے پہلے جب ریفرنس دائر ہوا تو چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں یہ ریفرنس جو تھا اس سے پہلے اس جوڈیشل کونسل نے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا تھا، مگر پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس شو کاز نوٹس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ کے سامنے آئینی درخواست دائر کر کے، اور کہا کہ یہ ریفرنس صدر عارف علوی کی طرف سے جو دائر کیا گیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس ریفرنس کو کالا دم قرار دیا جائے، اس کو کریش کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے ان کی یہ استدعا جو ہے کسی حد تک منظور تو کر لی تھی، اور کہا تھا کہ جو صدر کا ریفرنس ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ قانونی تقاضوں کو پورا کر کے دائر نہیں کیا گیا، مگر پھر 7-3 کی اکثریت سے سپریم کورٹ کے ججوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق FBR سے مزید تحقیقات، ان الزامات کی مزید تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا، اور ہدایات دی تھی کہ وہ تحقیقاتی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھی جائے، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل یہ فیصلہ کرے کہ آیا اس پہ مزید کارروائی کرنی ہے یا نہیں۔ اور FBR کو جو حکم دیا گیا تھا کہ FBR جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کو نوٹس جاری کرے اور ان کے اثاثوں کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ نے بھی چیلنج کیا۔ سرینا عیسیٰ نے اس بنیاد پہ چیلنج کیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواستوں کے سماعت کے بعد جو فیصلہ دیا گیا اس میں اس فیصلے سے پہلے سرینا عیسیٰ کو نہیں سنا گیا تھا، اور یہ بات درست بھی تھی کیونکہ ان کو نوٹس بھی نہیں جاری ہوا، اور محض جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو آئینی درخواستیں تھیں جن کی پیروی ایڈوکیٹ منیر ملک اور ایڈوکیٹ بابر ستار جیسے معروف وکلاء نے کی، ان آئینی درخواستوں پہ سرینا عیسیٰ کو سنے بغیر ہی ایک ایسا فیصلہ دیا گیا جو کہ بظاہر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں بلکہ سرینا عیسیٰ کے خلاف تھا، اور سرینا عیسیٰ کو نوٹس بھی نہیں دیا گیا تھا اور ان کو سنے بغیر یہ فیصلہ دیا گیا۔ تو پھر سرینا عیسیٰ میدان میں آ گئی اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا، 10 رکنی ججوں کے فیصلے کو، اور کہا کہ آپ مجھے سنے بغیر میرے خلاف FBR کو تحقیقات کا کیسے حکم دے سکتے ہیں، میرے یا میرے بچوں کے خلاف۔ تو وہ نظر ثانی کی ایک درخواست جب سرینا عیسیٰ کی طرف سے دائر کی گئی تو اس وقت بھی 10 ججوں نے یہ ان کی نظر ثانی کی درخواست، نظر ثانی یعنی سپریم کورٹ آخری بار اپنے ہی فیصلے پہ نظر ثانی کرتی ہے، اور اس کا سکوپ بہت محدود ہوتا ہے کہ بہت بڑی کوئی غلطی نظر آ رہی ہو تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے بدلتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور اب جو کل فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وہ واضح طور پہ سپریم کورٹ کے 10 ججوں نے اب 6-4 کی اکثریت سے اپنا ہی فیصلہ واپس لے لیا ہے اور اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، مگر کتنے ججوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کتنوں نے نہیں یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ جسٹس عمر عطا بندیال نے لکھا تھا، اور جسٹس عمر عطا بندیال کے پہلے فیصلے سے جن ججوں نے اتفاق کیا تھا یعنی 7 جج جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کے خلاف FBR تحقیقات کرے، وہ جج جو تھے جسٹس عمر عطا بندیال جنہوں نے فیصلہ لکھا تھا
اور جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر، یہ 3 جج تھے، اور باقی جو 4 جج تھے اس میں جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منیب اختر۔ تو ان 7 ججوں نے ایف بی آئی کو کہا تھا کہ سرینا عیسیٰ کے خلاف اور ان کے بچوں کے خلاف جو بھی الزامات ہیں ان کی تحقیقات ایف بی آئی کرے ان کے احساسوں کے حوالے سے۔ تو اس وقت جن 3 ججوں نے مخالفت کی تھی اس فیصلے کی، اس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے، جسٹس سید منصور علی شاہ تھے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، اور اس فیصلے کی ان 3 ججوں نے اس وقت مخالفت کی تھی۔ مگر اب جو فیصلہ آیا ہے وہ 6 ججوں نے اپنے ہی فیصلے کو واپس لیا ہے، اور 4 جج اب مائنارٹی میں ہو گئے۔ جن 6 ججوں نے اب فیصلہ لکھا ہے ان میں سے جو 4 جج ہیں جنہوں نے فیصلہ لکھا ہے وہ جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جسٹس امین الدین خان پرانے فیصلے میں وہ بینچ پہ موجود نہیں تھے، انہوں نے بعد میں جب وہ سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے جسٹس منظور ملک کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جسٹس منظور ملک پرانے بینچ میں شامل تھے، مگر نظر ثانی کی سٹیج پہ جسٹس منظور ملک نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین خان جو ہیں جب ایلیویٹ ہوئے تو نظر ثانی کے بینچ میں ان کو شامل کیا گیا تاکہ 10 جج پورے کیا جا سکیں، تو جسٹس امین الدین خان نے بھی جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں نظر ثانی کی سٹیج پہ فیصلہ دیا۔ تو اب جو 6 جج جنہوں نے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا ہے، جو تفصیلی فیصلہ دیا ہے اور یہ باب بند کر دیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف الزامات کا، وہ ہیں جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس سید منصور علی شاہ۔ تو یہ 6 جج اب اکثریت سے جو انہوں نے فیصلہ دیا، یہ فیصلہ بڑا دلچسپ ہے۔ اب دیکھیں جو جسٹس عمر عطا بندیال نے 7 ججوں اس وقت 7 ججوں کے ساتھ مل کے فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ تقریباً 178 صفحات پر مشتمل تھا، مطلب 180 صفحات لکھے تھے انہوں نے، اور یہ ان کا پرانا فیصلہ اتنا موٹی فائل تھی۔ اور جو اب 6 ججوں نے نظر ثانی کی سٹیج پہ اس پرانے فیصلے کو رد کیا ہے یا ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے، وہ ٹوٹل 35 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ اتنے سی یہ فائل ہے۔ تو اس کے اندر کیا تھا اور اس کے اندر کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آگے جا کے بھی بتاؤں گا، مگر مختصر یہ کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے جو یہ فیصلہ لکھا تھا، جو اب کل ہی چیف جسٹس آف پاکستان بھی بننے جا رہے ہیں، تو اس فیصلے کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جسٹس عمر عطا بندیال بطور چیف جسٹس آگے کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو سب سے بڑا کام کیا جسٹس عمر عطا بندیال نے، جو ہمیشہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شاید ہانٹ بھی کرے گا، اور یہ بنیادی طور پہ بڑا ہی ایک منفی اپروچ تھی کہ اس 200 صفحات کے فیصلے میں جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی 6 ججوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کو حرف بہ حرف، ان کی جائیدادیں، ان کی پراپرٹیز، ان کی فیملیز کی، اور جو نوٹسز تھے اس کو اس فیصلے کا ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ ان الزامات کو، جن الزامات کے اوپر اب سپریم کورٹ نے نظر ثانی کے مرحلے پہ کہا ہے تو کہ جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ ان پہ تحقیقات کا حکم دے ہی نہیں سکتی تھی، اور یہ کام جوڈیشل کونسل کا ہے۔ یعنی ایک ایسے الزامات جس کو ابھی جوڈیشل کونسل نے جن پہ غور نہیں کیا، اور جوڈیشل کونسل کی کارروائی خفیہ ہوتی ہے، ان الزامات کو جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ساتھی جج کے خلاف ان الزامات کو سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ تو اس لیے یہ 200 صفحات، وہ سارے لیٹر، جائیدادیں، پراپرٹی، حالانکہ جو بھی الزامات تھے وہ جوڈیشل کونسل نے تحقیقات کرنے تھے، مگر جسٹس عمر عطا بندیال نے کمال مہارت کے ساتھ ان تمام الزامات کو، کہ جن الزامات کی تحقیقات ہوئی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ اور بنیادی طور پہ عام تاثر یہ پیدا کیا گیا اس جسٹس عمر عطا بندیال کے پرانے فیصلے سے کہ یہ وہ سنگین الزامات ہیں جس کا جواب ہی جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ آئین کے اندر سوال یہ نہیں تھا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں،
آئین کے اندر یہ سوال تھا کہ آیا جو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت نے ریفرنس دائر کیا ہے وہ تعصب پر مبنی تھا یا نہیں، اور کیا جو انفارمیشن معلومات اکٹھی کی گئی مختلف سرکاری ملازموں کی طرف سے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، کیا سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف سرکاری ملازم معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں؟ تو ان تمام سوالوں کے جواب سپریم کورٹ نے خود جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ ریفرنس بھی کالعدم کر دیا کہ وہ قانون کے تحت تعصب تھا، قانونی تعصب تھا، مگر اس کے باوجود وہ الزامات بھی ریکارڈ کا حصہ بنا دیے۔ تو یہ کام جسٹس عمر طاہر بندیال نے کیا، بڑی باریک کارروائی کی اور اپنے ساتھی جج کے خلاف ان الزامات کو سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جن الزامات کی تحقیق سپریم جوڈیشل نے بھی ابھی باقاعدہ شروع نہیں کی تھی۔ اب یہ وہ فیصلہ ہے نظر ثانی کا جو کہ اب 6 اکثریتی ججوں نے دیا ہے۔ نظر ثانی کا فیصلہ بڑا ہی دلچسپ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو پڑھ کے آپ کو ذہن میں خیال آتا ہے کہ آخر یہ جو منطق اور یہ جو دلائل ان 6 ججوں نے محض 35 صفحات میں مکمل کر لی ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں جسٹس عمر طاہر بندیال جیسے کمپیٹنٹ جج کو سمجھ نہیں آئی، اور ان 6 ججوں نے اتنی سادہ الفاظ میں چیزوں کو بیان کیا ہے کہ پڑھ کے غصہ آتا ہے کہ پہلے ججوں نے کیا کیا اور اب جو منطق ہے یہ منطق پہلے کیوں نہیں فیصلوں میں سامنے آئی۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ کے ان 6 ججوں کے اکثریتی فیصلوں کو پڑھ کے آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا ظلم اور زیادتی روا رکھی گئی سپریم کورٹ کے جو معزز جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ جسٹس عمر طاہر بندیال نے جو بھی فیصلہ لکھا اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے، بلکہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا ہے، اور وہ تمام الزامات جو جسٹس عمر طاہر بندیال نے اپنے 200 صفحات پر مشتمل فیصلے میں ریکارڈ پہ لے آئے تھے، ان تمام الزامات کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس فیصلے میں ان کا ذکر بھی کیا جائے، کیونکہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ پراپرٹیز تھی یا نہیں، معاملہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف آئین کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا ہے ریفرنس دائر کرنے کا یا انکوائری یا معلومات اکٹھی کرنے کا، اور کیا وہ قانون سپریم کورٹ کے ججوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے جو کہ ٹیکس کے قوانین ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججوں کو جو عدلیہ کی آزادی کی خاطر آئین میں تحفظ دیا گیا ہے، تو کیا وہ قانون اور وہ آئینی شقیں جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے کسی عام آدمی کی طرح کسی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف انکوائری شروع کی جا سکتی ہے، کوئی بھی سرکاری ملازم اٹھ کے کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب اس تازہ ترین فیصلے میں 6 اکثریتی ججوں نے دے دیا ہے، اور انہوں نے جسٹس عمر طاہر بندیال کے اس فیصلے میں کے اندر جو کہ اکٹھا کر دیا گیا تھا الزامات کی تفصیل اور پراپرٹی کی تفصیل، ان پراپرٹی کی تفصیلات اور جائیداد کی تفصیلات کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس فیصلے میں ان کا ذکر کیا جائے، کیونکہ ان تفصیلات کا سپریم کورٹ کے سامنے جو آئینی سوال تھا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا۔ تو یہ فیصلہ 200 صفحات کا ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہمارے کل سے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے والے جسٹس عمر طاہر بندیال کا فیصلہ، اور یہ جو فیصلہ جو صرف 35 صفحات پر مشتمل ہے اس کے اندر بڑی دلچسپ چیزیں بتائی گئی ہیں، تو وہ میں آپ کو تفصیلاً بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ سرینا عیسیٰ کی درخواستوں کے اوپر بنیادی طور پہ دیا گیا ہے، کیونکہ سرینا عیسیٰ نے نظر ثانی کہا تھا سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لے، آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، ویڈیو لنک پہ بلایا تھا لیکن اس کے ابھی بتا دیا اس فیصلے میں ان معزز ججوں نے جو جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی شاہ اور ان ججوں نے کہ وہ جو ہے اس کو سننا نہیں کہتے ویڈیو لنک پر، تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ وضاحت کیا کہ یہ فیصلہ سرینا عیسیٰ کی نظر ثانی درخواست پر کیا گیا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کے 6 معزز جج کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چند اکثریتی فیصلہ دینے والے ججوں نے نہیں بلکہ اس بینچ پر موجود تمام ججوں کا ہی تصور ہوتا ہے، کیونکہ یہ سوال اٹھا تھا کہ جن ججوں نے اختلاف کیا سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے سے، جو 3 جج جو اختلاف تھے، کیا ان کو نظر ثانی کے سٹیج پہ دوبارہ بینچ پہ بٹھایا جائے یا نہیں؟ تو چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس منصور کو، جسٹس مقبول باقر کو اور جو تیسرے جسٹس یحییٰ افریدی تھے ان کو ہٹا دیا تھا نظر ثانی کے بینچ سے، تو اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی، پھر اس پہ یہ طے ہوا کہ نہیں، جو اختلاف کرنے والے جج ہیں ان کو بھی بینچ میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ سپریم کورٹ نے پہلے واضح کر دیا کہ ان ججوں نے کہ وہ غلط فیصلہ تھا نظر ثانی کے بینچ سے اختلاف کرنے والے ججوں کو نکالنے کا۔ 4-3 کی اکثریت کا فیصلہ 7 ججوں کا فیصلہ تصور کیا جاتا ہے،
یہ نہیں ہوتا کہ وہ 4 ججوں کا فیصلہ ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے وہی جج سنتے ہیں قواعد کے مطابق جنہوں نے اپنا فیصلہ پہلے دیا ہوتا ہے، اور اس پہ نظر ثانی کے لیے انہی جج کا ہونا اور اتنی تعداد میں ججوں کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سرینا عیسیٰ کی جو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ سے خطاب کے جو ریکارڈ پیش کیا گیا ان نظر ثانی بینچ کے سامنے، تو اس ریکارڈ میں یہ کہیں نہیں نظر آیا کہ جسٹس کسی بھی جج نے ان سے یہ برملا پوچھا ہو کہ آیا ان کے معاملے کی تحقیقات FBI سے کروا لی جائے اور کیا سرینا عیسیٰ کے اس بارے میں کیا رائے ہے. تو ویڈیو لنک جب خطاب ہوا بھی تھا، جسٹس عمر بندیال نے کہا تھا کہ ویڈیو لنک کروایا جائے، تو اس کے بعد کسی جج نے ان کو اشارہ بھی نہیں دیا تھا کہ کیا ہم آپ کا معاملہ FBI کو بھیج دیں. تو لگتا یہ ہے کہ سرینا عیسیٰ کو نہ صرف یہ کہ سنا نہیں گیا اور دوسرا ان کو نوٹس بھی نہیں جاری کیا گیا، اور یہ معاملہ بھی کبھی سرینا عیسیٰ سے رائے نہیں لی گئی کہ کیا آپ کے معاملے کو ہم FBI بھیج دیں یا نہیں. اور اس وجہ سے جو ویڈیو لنک کا خطاب ہے وہ قانون کے مطابق ایک بامقصد حق سماعت قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جیسے عمر بندیال نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو سنا تھا، ان کو موقع بھی دیا تھا. تو یہ موقع تھا جس کا بھانڈا جو ہے ابھی اس نظر ثانی کے فیصلے میں معزز ججز نے پھوڑا ہے. سرینا عیسیٰ کو ان کے بنیادی حق سماعت سے محروم کیا گیا، یہ فیصلہ ہے اب جو لکھا ہے، اور نہ ہی انہیں نوٹس ملا اور نہ ہی مزید تحقیقات کے امکان پر ان کی کوئی رائے لی گئی. اس لیے مزید تحقیقات کے عدالتی حکم کی قانونی حیثیت پر شکوک و شبہات بلا جواز نہیں. ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ درخواست گزار سرینا عیسیٰ کو صرف اس لیے سزا دی گئی جو FBI کو تحقیقات کے لیے ان کے خلاف کہہ دیا انہیں سنے بغیر، اس لیے سزا دی گئی کہ وہ ایک جج کی اہلیہ تھی اور انہیں سزا دے کر سپریم کورٹ خود کو غیر جانبدار ثابت کرنا چاہ رہی تھی. مطلب ایک جج کی اہلیہ کو سزا ہو جائے گی تو سپریم کورٹ کی واہ واہ ہو جائے گی. تو یہ جسٹس عمر بندیال کے فیصلے کے بارے میں یہ رائے ہے. آگے جا کے یہ 10 رکنی بینچ جو اب اپنا فیصلہ دے رہا ہے نظر ثانی کے مرحلے پہ اکثریتی، اس میں معزز جج کہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین اور یہ جو فیصلہ لکھا گیا ہے جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ فیصلہ دیا ہے. یہ معزز جج کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ آئین میں آرٹیکل 187A کے تحت مکمل انصاف کمپلیٹ جسٹس کی خاطر سپریم کورٹ اپنے سامنے زیر سماعت کسی خاص کیس کے اندر کوئی بھی ہدایات، احکامات یا فیصلہ دے سکتی ہے، یہ سپریم کورٹ کے آئین کی ایک شک ہے کہ کمپلیٹ جسٹس، مکمل انصاف کے لیے خاطر کوئی بھی حکم دے سکتی ہے. تو یہ معزز جج کہہ رہے ہیں کہ وہ حکم جو FBI کو دیا گیا تھا وہ مکمل انصاف یا کمپلیٹ جسٹس کے تحت نہیں دیا جا سکتا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا مکمل انصاف کرنے کا اختیار صرف اپنے سامنے زیر سماعت مخصوص درخواست اور اس میں مخصوص استدعا یا پریئر تک محدود ہوتا ہے، جبکہ عدالت کے سامنے نہ تو حکومت نے FBI کے ذریعے مزید تحقیقات کی استدعا کی تھی اور نہ ہی درخواست گزار جج، جس کا بنیادی مقصد ہی صدارتی ریفرنس کو ختم کروانا تھا. ایسے میں مکمل انصاف کے نام پہ مزید تحقیقات کا حکم بھی غیر آئینی تھا. تو یہ کمپلیٹ جسٹس کا جو ریزن بتائی تھی جسٹس عمر بندیال نے، اس ریزن کا بھی جواب آ گیا کہ کمپلیٹ جسٹس کا یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ایک درخواست گزار نے مانی نہ ہو آپ وہ بھی اس میں جا رہے ہیں جو معاملہ ہے ہی نہیں. تو ویسے بھی جج صاحب کہتے ہیں کہ ویسے بھی اسلام آباد کے ٹیکس کمشنر کو سرینا عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کو نوٹس دینے کا جغرافیائی اختیار نہیں تھا، اس کی جورسڈکشن ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں تھی، اور وہ بھی کسی کے ٹیکس گوشواروں میں ترمیم کرنے کا نوٹس دینے کا اختیار وہ بھی زیر بحث ٹیکس گوشوارے کے سال کے بعد 5 سال گزر جانے کے بعد، یعنی 5 سال گزر گئے تھے اس کے بعد جو ہے سرینا عیسیٰ سے کو کہا گیا کہ ان کے ٹیکس گوشواروں کی جو ہے 2013-14 کی اس کا جائزہ لیا جائے گا. معزز جج کہتے ہیں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اگر کسی افسر کو قانون میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا تو وہ اختیار عدالتی حکم کے ذریعے اسے نہیں دیا جا سکتا. متعلقہ ٹیکس سال کے 5 سال کی قانونی مدت گزرنے کے بعد FBI سرینا عیسیٰ کے گوشوارے قانونی طور پر بھی نہیں کھول سکتی تھی. ایسا کر کے FBI نے سرینا عیسیٰ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا، جبکہ دوسرے عام شہریوں کو یہ سہولت حاصل رہی. یعنی عام شہریوں کے لیے تو یہ قانون ہے کہ 5 سال گزر جائیں تو 5 سال پرانے ٹیکس گوشوارے نہیں کھولے جاتے، مگر سرینا عیسیٰ کے لیے یہ 5 سال پرانے ٹیکس گوشوارے نہ صرف کھولے گئے بلکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ FBI کو کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، یہ آئین کی اور سرینا عیسیٰ کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے.
اچھا، یہی ایک سوال پھر آگے بھی اٹھاتے ہیں یہی معزز جج. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا قانون یا ججوں کا ضابطہ اخلاق، ججوں کے خود مختار اہل خانہ جو کہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے جج کی تنخواہ پہ یا آمدن پہ، کیا کوئی قانون یا ججوں کا ضابطہ اخلاق ججوں کے خود مختار اہل خانہ کے احساسوں متعلق کسی جج کو جواب دہ بنانے کا ذکر کرتا ہے؟ ایسے کسی قانون کا حوالہ ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا. یہ اب تفصیلی فیصلہ جو اب آیا ہے 35 صفحات کا، اس پہ کہا جا رہا ہے سرینا عیسیٰ اور ان کے بچے ایک پرائیویٹ شہری ہیں اور سپریم کورٹ انسانی حقوق کے نفاذ کے لیے صرف سرکاری اداروں اور حکومت کے خلاف ہدایات جاری کر سکتی ہے. یہ جو سو موٹو ہم سنتے ہیں نا، زیادہ تر تو حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، اداروں کے خلاف ہوتے ہیں کہ بھئی آپ شہریوں کو حقوق دے رہے نہیں. آپ یہ سرینا عیسیٰ کے خلاف کیسے سو موٹو اختیار استعمال کر کے ایف بی آر کو کہیں جی تحقیقات کریں؟ سرینا عیسیٰ ایک پرائیویٹ شہری ہے، ان کے بچے. تو یہ سپریم کورٹ نے کہاں سے یہ اختیار حاصل کر لیا؟ بہرحال جسٹس عمر عطا بندیال نے کر لیا. آگے جا کے سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ سو موٹو اختیارات کا جو استعمال سپریم کورٹ نے کیا ہے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی پرائیویٹ شہری کے خلاف. سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کے خلاف رپورٹ کا جائزہ لینا بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں نہیں. ایک تو سپریم کورٹ اختیار نہیں ہے کہ وہ سو موٹو کے تحت ایف بی آر کو کہے کہ فلاں خاتون اور اس کے بچوں کے خلاف تحقیقات کرے، یہ سو موٹو میں نہیں آتا. اور دوسرا سپریم جوڈیشل کونسل جو ججوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی عام شہریوں کے جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے اس کو طلب کر کے جو ہے اس کے اوپر بھی تحقیقات کرے. تو سپریم جوڈیشل کونسل کا سامنے ایف بی آر کی رپورٹ بھیجنا یہ بھی غیر قانونی تھا، اور اس حوالے سے جو سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ تھا وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. صرف جج ہی جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، عام شہری نہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جوڈیشل کونسل میں کارروائی سے ایف بی آر کی ٹیکس نادہندہ کے خلاف محکمانہ کارروائی متاثر نہیں ہوگی. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر جو جوڈیشل کونسل سرینا عیسیٰ اور بچوں کے اثاثوں کا جائزہ لے کے اگر جسٹس فائزہ کے خلاف کارروائی کرتی ہیں تو اس کا اثر ایف بی آر کی کارروائی پہ نہیں ہوگا. یعنی جو ایف بی آر سرینا عیسیٰ کو نوٹس دے گی، ایک تو رپورٹ بھیجے گی نا جوڈیشل کونسل میں، دوسرا ایف بی آر از خود ٹیکس کے قانون کے تحت جو سرینا عیسیٰ اور بچوں کے خلاف کارروائی کرے گی وہ بھی جاری رہے گی. تو یہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک قسم کا حکم دے دیا پرائیویٹ شہریوں کے خلاف جن کو سنا ہی نہیں گیا کہ آپ ان کے خلاف ایف بی آر کارروائی کریں، نوٹس دے اور ان کے خلاف کارروائی کریں. مطلب سپریم کورٹ اس لیے کہ وہ جج کی بیوی تھی اور ان کو سنا بھی نہیں گیا. تو اس فیصلے میں معزز ججوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جوڈیشل کونسل میں کارروائی سے ایف بی آر کی ٹیکس نادہندہ کے خلاف محکمانہ کارروائی متاثر نہیں ہوگی. یعنی سرینا عیسیٰ بچوں کے خلاف ایف بی آر کارروائی بھی جاری رکھے گا اور ادھر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جوڈیشل کونسل کارروائی جاری رکھے گا. اب اس کے اندر یعنی کہ اگر یہ ججز کہہ رہے ہیں یعنی کہ اگر جوڈیشل کونسل ایف بی آر کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پہ معزز جج کو عہدے سے فارغ کر دے اور بعد میں ایف بی آر سرینا عیسیٰ کی اپیلیں منظور کر کے انہیں کلین چٹ دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہاں پہ جج صاحب کو تو جوڈیشل کونسل فارغ کر دے مہینے 2 کی سماعت کے بعد کہ بھئی ہاں انہوں نے اہل خانہ کے اثاثے چھپائے ہیں، اور ادھر ایف بی آر اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے سرینا عیسیٰ کے خلاف وہ کہے کہ جی کوئی ثبوت نہیں ملا اور سرینا عیسیٰ کو اگر کلین چٹ دے دے، قانونی امکان ہے، تو پھر جج صاحب تو فارغ ہو گئے یہاں سے. اس کا مطلب ہے وہ بنیاد ہی نہیں تھی جس بنیاد پہ جج صاحب کو فارغ کیا گیا. تو یہ حکم جسٹس عمر عطا بندیال نے دیا کہ ایف بی آر بھی قانونی کارروائی جاری رکھے پرائیویٹ شہریوں کے خلاف سرینا عیسیٰ بچوں، اور جوڈیشل کونسل جو ہے اپنی کارروائی الگ سے جاری رکھے. اور یہ جج آگے جا کے کہتے ہیں تو پھر کیا جسٹس عیسیٰ کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ عہدے پر بحال کیا جا سکتا تھا اگر جوڈیشل کونسل نے فارغ کر دیتی اور ادھر سرینا عیسیٰ کے خلاف مقدمہ ایف بی آر ختم کر لیتی اگر ان کی اپیلیں منظور کر لیتی؟ کیونکہ قانونی امکان تو ہے نا، ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی انہوں نے کچھ اثاثے چھپائے. تو پھر کیا ہوتا؟ کیا جسٹس عیسیٰ جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہوتے؟ کیا وہ بحال ہو سکتے تھے؟ یا دوسری طرف اگر جوڈیشل کونسل جسٹس عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیتی، لیٹ سے جوڈیشل کونسل کہتی کہ جسٹس عیسیٰ نے کوئی جرم نہیں کیا، اور ایف بی آر اپنی کارروائی جو جاری رکھی ہے وہ یہ کہتی کہ سرینا عیسیٰ مجرم ہیں اور انہوں نے اثاثے چھپائے ہیں، تو پھر کیا جوڈیشل کونسل جسٹس عیسیٰ کے حق میں دیا گیا فیصلہ واپس لے سکتی تھی؟ ایسے میں سپریم کورٹ کو ایک مبہم اور تضحیک امیز صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ تھا جس کے بارے میں اب یہ رائے آئی. ججوں کے ضابطہ اخلاق یا کسی بھی قانون سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج کو اس کے اہل خانہ کے کاموں کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے.
یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی غلطیوں یا غفلت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حکومت کی جانب سے اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے خلاف شکایت صرف اور صرف صدر مملکت ہی سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج سکتا ہے۔ سرینا عیسیٰ کے خلاف مزید تحقیقات کے لیے ایف بی آر کو دیا گیا سپریم کورٹ کا حکم، اور پھر یہ کہ ایف بی آر کا چیئرمین اپنی رپورٹ جوڈیشل کونسل کو دے گا۔ ایسا ہی تھا کہ سپریم کورٹ چیئرمین ایف بی آر کو سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف آئینی ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے رہی ہے، یعنی کل کوئی بھی سرکاری ملازم کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر کر سکے گا، جو آئینی طور پر ممکن ہی نہیں۔ کوئی بھی سرکاری ملازم اعلیٰ عدالتوں کے جج کے خلاف ایسے ریفرنس دائر نہیں کر سکتا، مگر صرف اور صرف وفاقی حکومت طے شدہ آئینی طریقہ کار کے مطابق ہی ایسے کر سکتی ہیں۔ اگر سرکاری ملازموں کو ایسا کرنے کی چھٹی مل گئی تو یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تباہ کن ہوگا۔ بنیادی انسانی حقوق کے تحت سو موٹو اختیارات کا استعمال کر کے سرکاری ملازم کو جج کے خلاف شکایت تیار کر کے جوڈیشل کونسل کو بھیجنے کا سپریم کورٹ کا حکم عدلیہ کی آزادی کے بنیادی انسانی حق کے ہی خلاف ورزی ہے۔ یعنی آپ انسانی حقوق کے سو موٹو اختیار استعمال کر رہے ہیں اور عدلیہ کی آزادی کا جو بنیادی انسانی حق ہے اسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ریفرنس دائر کرو سپریم کورٹ کے جج کے خلاف۔ آگے چل کے اس فیصلے میں معزز جج لکھتے ہیں، مذکورہ بحث کا ماخذ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایف بی آر کو مزید تحقیقات کے لیے حکم دینا انصاف کے فطری تقاضوں، منصفانہ ٹرائل اور قانونی عمل کے منافی تھا۔ آئین کے آرٹیکل 10A میں متاثرہ فریق یا درخواست گزار کو سن کر فیصلہ دینا ایک بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔ سرینا عیسیٰ کو سنے بغیر ان کے خلاف مزید تحقیقات کا حکم دینا انکم ٹیکس قوانین اور سپریم کورٹ کی اپیل سننے کے متعلق آئینی فرض کے بھی برخلاف تھا۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ تصور کر لیا تھا کہ سرینا عیسیٰ کو سن لیا گیا ہے بذریعہ ویڈیو لنک بتاریخ 18 جون 2020 اور یوں ان کے خلاف مزید تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گیا، مگر نظر ثانی سماعت کے دوران انکشاف ہوا کہ ویڈیو لنک کے بیان کے دوران قانون کی وہ شرائط پوری نہیں کی گئی جن کی بنیاد پہ کسی بھی فریق کو سننے کا حق دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ وفاق بنام نواز شریف، یہ شاید 13 ہائی جیکنگ کیس والا، اس مقدمے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ کسی متاثرہ فریق اور درخواست گزار کو سنے بغیر دیا گیا سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ایک واضح غلطی ہے جس کو نظر ثانی کے ذریعے درست کیا جانا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ جب بھی اپنے ہی فیصلوں پہ نظر ثانی کا عمل شروع کرتی ہے تو ہر جج کا یہ آئینی فرض ہے کہ اپنے فیصلوں میں موجود واضح آئینی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں درست کرے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ملک کی کوئی عدالت کوئی اپیل نہیں سن سکتی۔ ججوں کا اپنی غلطی تسلیم کرنا کسی پر احسان کرنا نہیں بلکہ ان کا انتہائی مقدم آئینی فریضہ ہے۔ اب جسٹس امرتا بندیال اور معزز جج اپنی غلطی تسلیم کریں گے یا نہیں، ابھی تو ان کی طرف سے ریزن آنے ہیں، وہ بھی ابھی ایک سامنے آئیں گے یا نہیں، یا ضرورت بھی ہے کہ نہیں وہ بھی دیکھنا ہے، یا پھر خاموشی بہترین زبان ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی ایف بی آر کو مزید تحقیقات کرنے کی ہدایات بے شک بدنیتی پر مبنی نہیں تھی، بدنیتی تو نہیں تھی، اور ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آئینی عدالت کا جج بھی احتساب سے مبرہ نہیں اور ایسا کر کے عوام کا عدلیہ پر اعتماد بڑھایا جائے۔ مگر ایسا کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فریقین کو سامنے یہ سوال رکھا ہی نہیں تھا کہ کیا سپریم کورٹ ایف بی آر کو مزید تحقیقات کا حکم دے سکتی ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے یا سپریم کورٹ کے ججز کے پاس صرف دو ہی راستے تھے۔ سپریم کورٹ یا تو جسٹس فائز عیسیٰ کی آئینی درخواستیں مسترد کر دیتی اور کہتی کہ جوڈیشل کونسل کارروائی جاری رکھے، یا پھر ان کے خلاف صدارتی ریفرنس کو ختم کر دیتی، مگر وہ یہ نہیں کر سکتی تھی کہ صدارتی ریفرنس بھی ختم کر دیا اور ایف بی آر کو بھی کہہ دیا کہ مزید تحقیقات کریں، اور آئینی درخواستیں قبول بھی کر لی فائز عیسیٰ کی کہ صدارتی ریفرنس غلط تھا، اور پھر مزید تحقیقات کے لیے خود حکم دے دیا۔ تو یا تو درخواستیں مسترد کرتی یا پھر جوڈیشل کونسل کو یا پھر وہ ریفرنس ختم کر دیتی، صدارتی بات ختم، مگر سپریم کورٹ اس سے بھی آگے نکل گئی۔ مگر سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی تھی کہ ایف بی آر کو مزید تحقیقات کا حکم دے دیتی۔ مزید تحقیقات کا حکم دونوں فریقین، حکومت اور جسٹس عیسیٰ کے لیے بھی حیران کن ہوتا، اور مزید تحقیقات
ہوگا، اور مزید تحقیقات متعلق سپریم کورٹ میں کبھی بحث ہوئی ہی نہیں تھی، وہی بات جو پہلے کی ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ محترمہ سرینا عیسیٰ کے ٹیکس معاملات میں تیز رفتاری سے کارروائی مکمل کرنے کے سپریم کورٹ کے احکامات بلا جواز سے عدالتی حکم کے ذریعے سرینا عیسیٰ کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا گیا، جس کا نشانہ جسٹس فائز عیسیٰ بھی بنے۔ کسی فرد کے خلاف، کسی ایک شخص یا شہری کے خلاف ایسی تیز رفتار انکوائری کی اجازت آئین اور قانون نہیں دیتا کہ سپریم کورٹ کے جج بیٹھ کے کہیں کہ فلاں خاتون کے خلاف FBI جلدی ایسے نہیں ہو سکتا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی جج کی بیوی ہے، چاہے کوئی عام شہری ہے۔ کوئی بھی جج خود کو قانون سے زیادہ عقل مند نہیں سمجھ سکتا، اور اچھے قوانین خود کو عقل کل سمجھنے والے ججوں کا راستہ روکتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ محترمہ سرینا عیسیٰ کے خلاف اپنا فیصلہ دینے سے پہلے سپریم کورٹ نے انہیں سنا ہی نہیں، اور ایسا کر کے سپریم کورٹ نے انصاف کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی کی اور آئین اور قانون کی متعلقہ شقوں کے منافی کام کیا، اور یہی بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتی ہے۔ کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کا احتساب اگر عین قانون اور آئین کے مطابق نہیں کیا جائے گا تو عدلیہ کی آزادی تباہ ہو جائے گی۔ ایک اور مقدمے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ کسی مجرم کا عدم ثبوت کی بنا پر چھوٹ جانا معاشرے کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کسی معصوم کو کسی ثبوت کی بنیاد پر سزا مل جانا۔ اصل چیز قانون کے مطابق سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہے۔ ہمارا آئین اگر بڑے سے بڑے ملزم کو بھی قانون کے مطابق سلوک کا حق دیتا ہے، جیسا کہ کلبھوشن جادیو بھارتی جاسوس، اس کے لیے بھی پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے دباؤ پہ سب کچھ قانون سازی بھی کی گئی۔ بہرحال ہمارا آئین اگر بڑے سے بڑے ملزم کو بھی قانون کے مطابق سلوک کا حق دیتا ہے تو پھر جسٹس فائز عیسیٰ تو وہ شخصیت ہے جن کا کردار بے داغ ہے اور جو اپنے فرائض انتہائی ایمانداری سے سر انجام دیتے ہیں، اور اس کی جھلک ان کے بطور وکیل اور جج کام میں صاف نظر آتی ہے۔ یہ اخراج تحسین ہے سپریم کورٹ کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ وکلا کی تمام تنظیموں نے FBI کے ذریعے جسٹس عیسیٰ کے اہل خانہ کی تحقیقات کرانے کے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف اپیلیں دائر کی ہیں، اور یہ تمام تنظیمیں جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، چاروں صوبائی بار کونسل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی، کوئٹہ بار ایسوسی، سندھ ہائی کورٹ بار، کراچی بار، پشاور ہائی کورٹ بار، سینئر لائرز عابد حسن منٹو، یہ سب نے جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں درخواستیں دائر کی۔ یہ تمام تنظیمیں انصاف کے نظام میں اہم فریق ہیں۔ صحافیوں کی قومی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی اپیل دائر کی ہے، اور صحافیوں کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہوتا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے خلاف انتہائی کارروائی کے متعلق انضباطی کارروائی کے متعلق آئین کے آرٹیکل 209 کے مطابق ہی کارروائی ہونی چاہیے۔ 209 جوڈیشل کونسل آئین کی اس شق کے علاوہ کسی قسم کی کارروائی عدلیہ کے آزادی کے منافی ہوگی، جیسا کہ سپریم کورٹ کی FBI کو ہدایات یا ماضی میں جنرل مشرف کے ایمرجنسی فرمان جس کے تحت کسی جج کو برطرف کیا گیا، یہ اس کا بھی ایک قسم کا اشارہ ہے۔ ایسے اقدامات بدقسمتی سے ماضی میں سول اور ملٹری دونوں حکومتوں میں ہوتے رہے۔ بہرحال ہمیں ماضی کا اسیر نہیں بننا اور عدلیہ کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم قرار دیتے ہیں کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، اور یہ بھی کہ کسی کو بھی قانون کے مطابق سلوک کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر محترمہ سرینا عیسیٰ یا کسی بھی جج کی اہلیہ ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں تو ان کے خلاف ٹیکس قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، اور اسی طرح اگر کوئی جج یا جسٹس عیسیٰ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، مگر صرف اور صرف آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق۔ تو یہ جو تفصیلی فیصلہ تھا اور ان 6 معزز ججوں نے کیا، اور اس فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل ہیں، مگر انہوں نے ایک اپنا الگ سے بھی نوٹ لکھا۔ اب اس الگ نوٹ میں انہوں نے بیرسٹر شہزاد اکبر وزیر قانون اور وزیر اعظم کا جو کنڈکٹ تھا، جو کردار تھا اس تمام ریفرنس میں، اس پہ بھی سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے بھی جو FBI کو حکم دیا کہ تحقیقات کریں، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے ایک نیا قانون بنانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ جیسے امتا بندیال کے فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ قانون ساز بن گئی، بجائے اس کے کہ وہ منصف بنتی۔ اس نے ایک نیا قانون وضع کر دیا کہ سپریم کورٹ بھی حکم دے سکتی ہے FBI کو تحقیقات کا، اور ایک قسم کا کمپلیننٹ بن گئی سپریم کورٹ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں کہ اس سارے واقعے سے یہ جو ریفرنس صدارتی تیار ہوا تھا کہ
جو سرکاری ملازم ہیں، خاص کر جو FBR کے آفیشلز ہیں، ان کا یہ قانونی فرض تھا کہ وہ شہریوں کی جو معلومات ہیں ان کو خفیہ رکھیں، یہ ان کو پرائیویٹ رکھیں، جیسا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 216 میں کہا گیا ہے۔ اور یہ قانونی فرض کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔ سرینا عیسیٰ کے کیس میں ان کی جو معلومات تھی، اور بیرسٹر شہزاد اکبر جو چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ تھے، ان کے غیر قانونی احکامات پہ ٹیکس کے حکام نے وفاقی وزیر فروغ نسیم کی کنسنٹ سے، ان کی مرضی سے اس شہریوں کی معلومات کو خفیہ رکھنے کا جو سرینا عیسیٰ کا حق تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خلاف ورزی ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان کا بھی قصور ہے، اور وہ بھی اس تمام ہونے والی خلاف ورزی سے بخوبی آگاہ تھے، اور پرائم منسٹر پاکستان کا یہ جو ایکٹ ہے یہ ان خلاف ورزیوں کے وہ بھی برابر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ ایک کمپلسٹی ہے، یہ اعانت ہے اس قانون کی خلاف ورزیوں میں پرائم منسٹر پاکستان کی۔ بہرحال انہوں نے اپنا ایک پرانا نکتہ بھی رکھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ بطور جج جو ہیں وہ اس میں فریق نہیں بن سکتے تھے، مگر یہ فیصلہ آبویسلی جسٹس یحییٰ افریدی کی حد تک جسٹس فائز عیسیٰ کی درخواست پہ نہیں آیا، یہ آبویسلی اب سرینا عیسیٰ کی درخواست پہ آیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو غیر قانونی ہدایات بیرسٹر شہزاد اکبر اور وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے ٹیکس کے حکام کو دی ہیں، یہ غیر قانونی تھی، اور وزیر اعظم بھی اس بارے میں اچھی طرح آگاہ تھے، اور یہ جو ہے وزیر اعظم بھی اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور جو پٹیشنر جج ہیں وہ خود جو ہے درخواست گزار نہیں بن سکتے تھے، مگر یہ وہ معاملہ ہے کہ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے، اور اب بات کرتے ہیں جسٹس بیرسٹر فروغ نسیم وزیر قانون کی۔ وہ اپنے انٹرویوز میں کہتے پھر رہے ہیں کہ اگر جج جو ہے وہ اپنے خاندان و اہل خانہ کے اثاثوں کے بارے میں نہیں بتائے گا تو پھر ہم کیوں بتائیں۔ یہ وزیر قانون جو ہے اتنا متعصبانہ دلائل دے سکتے ہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ وہ وزیر قانون ہیں جو جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں تو کہتے ہیں کہ جج اور عام شہری برابر ہیں، مگر یہ وزیر قانون اپنے وزیر اعظم کے لیے استثناء مانگ رہے تھے اسی سپریم کورٹ سے، جب سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی جو ریفرنس دائر کیا اگر وہ بدنیتی پر مبنی ہوا تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، تو یہ وزیر قانون کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو آئین میں تحفظ حاصل ہے، اور وزیر قانون یہ بھی جانتے ہیں کہ جو صدر ہے اس کو بھی آئین میں بہت سے معاملات میں تحفظ حاصل ہے، اس کو کوئی پولیس والا گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی قتل کا مقدمہ اس کے خلاف نہیں درج ہو سکتا، صدر کے خلاف کوئی کارروائی کوئی کورٹ اس کو طلب نہیں کر سکتی، تو وہ بھی تو آئین میں ہے۔ تو عام شہریوں اور صدر میں اگر آئین میں فرق رکھا گیا ہے تو سپریم کورٹ کے جج کے لیے بھی ایک علیحدہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ اس کی انکوائری صرف جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ ہر جو ہے 15 16 17 18 گریڈ کا سرکاری ملازم اٹھ کے سپریم کورٹ کے جج کی اگر انکوائریاں کرنا شروع کر دے گا تو بقول جسٹس یحییٰ افریدی عدلیہ کی آزادی تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم نے استعفیٰ دے کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس لڑا، اور اب جب وہ کیس ہار گئے ہیں تو وہ بطور وزیر قانون پیچھے وزیر کا جھنڈا لگا کے وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اصولی طور پہ تو وزیر اعظم کو بیرسٹر فروغ نسیم کو برطرف کر دینا چاہیے اتنی بڑی شکست کے بعد، اور پھر اصولی طور پہ تو بیرسٹر فروغ نسیم جو ہیں ان کو خود ہی اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنی شکست قبول کرتے ہیں، اور پھر اصولی طور پہ اگر بیرسٹر فروغ نسیم بطور وزیر قانون سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر بھی ان کو اپنے نام نہاد ان اصولوں کی خاطر استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بطور وزیر قانون تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ مطلب ان کا تو اتنا مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ 2-3 دفعہ استعفیٰ دے کے کبھی وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن والے کیس میں پیش ہو جاتے ہیں، پھر وزیر قانون لگ جاتے ہیں، اور کبھی استعفیٰ دے کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وکالت کرتے ہیں اور پھر وزیر قانون لگ جاتے ہیں، اور اب انتہائی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ تنقید تو کر رہے ہیں مگر اس پہ اپنے نام نہاد اصولوں کی خاطر بھی وہ استعفیٰ دینے کو تیار نہیں کہ ایک وزیر قانون سپریم کورٹ کے فیصلے سے جب اختلاف کرتا ہے تو اس کو اختلاف کرنے سے پہلے یا اختلاف کرنے کے فوراً بعد استعفیٰ تو دے دینا چاہیے۔ اور اب سوچنے کا مقام یہ بھی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کا دیا گیا پرانا فیصلہ، اس کے حوالے سے اب جو رائے اور منطق اب اکثریتی ججوں کی آ گئی ہے، اس کے بعد
ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا مستقبل کا چیف جسٹس معزز جج جسٹس عمر طاہر بندیال جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ایک خاص زاویہ سوچ رکھتے ہیں، بلکہ اس زاویہ اور سوچ کو تقویت دینے کے لیے ان کو دلائل دینے کا بھی بڑا فن آتا ہے، اور اپنے معزز جج کے حوالے سے جو معلومات اور جو غیر ضروری انفارمیشن انہوں نے سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنا دی 200 صفحات کے فیصلے میں، اس انفارمیشن کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ نظر ثانی کرنے والے بینچ اس انفارمیشن کا حوالہ بھی دیتے، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق جس طرح صدر مملکت، وزرائے اعظم اور وفاقی کابینہ کو بہت سے معاملات میں استثناء حاصل ہے اور ان کے لیے کارروائی کا الگ طریقہ ہے، اسی طرح آئین و قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے جج کے خلاف تحقیقات کرنے کا بھی کوئی طریقہ بڑے واضح طور پہ دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود وہ کارروائی نہیں کر سکتی کسی بھی جج کے خلاف جو کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل، جس کی سربراہی کوئی اور نہیں چیف جسٹس کرتا ہے، وہ خود کرتے ہیں۔ اب جسٹس عمر طاہر بندیال کل سے خود چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، دیکھیں وہ جوڈیشل کونسل کی سربراہی میں کیا وہ سو موٹو نوٹس لیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، کیونکہ آئین میں تو یہی ہے نا کہ وہ از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا اگر جسٹس عمر طاہر بندیال نے بطور سربراہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سو موٹو نوٹس لیا ان معلومات پر مبنی جو کہ آلریڈی اب پبلک ڈومین میں ہے یا انہوں نے اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھ دی ہیں؟ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دینے کے بعد وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی بھی قسم کی شکایت کا مستقبل میں وہ بطور سربراہ جوڈیشل کونسل جائزہ لے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب ایک باکردار جج اپنے کنڈکٹ سے ہی دیتا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔